الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الحمدللہ اپنے شیخ کامل کی قیادت میں اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں جمع ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ کریم اس کو ہماری آخرت کے لیے وسیلہ نجات بنا ڈالے۔ حضور علیہ السلام کا ذکر کرنے کی خاطر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کو مضبوط کرنے کی خاطر ہم یہاں جمع ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا، حضور علیہ السلام کو یاد کرنا، حضور علیہ السلام کے ذکر کو بار بار کرنا، جو اہل سنہ و جماعت کے الحمدللہ مستقل شعار میں اور مزاج میں شامل ہے۔ یہ ایک فقط ویسے ہی ایسا عمل نہیں کہ جس کو کر لو تو اچھا ہے، نہ کرو تو پھر بھی خیر ہے۔ یہ جس عمل کی خاطر آپ جمع ہیں، یہ اتنا خاص عمل ہے کہ جب اللہ کریم اس کا حکم فرماتا ہے تو حکم کرنے سے پہلے ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ مفسرین نے کہا کہ جہاں درود و سلام ہے وہاں حضور علیہ السلام کا ذکر کرنا، حضور علیہ السلام کی شانوں کو بیان کرنا۔ بخاری میں موجود ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقتدی امام العالی فرماتے ہیں کہ صلاۃ اللہ ثناؤہ عند الملائکہ، کہ جو یہ فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ علیہ السلام پر درود بھیجتا ہے، صلاۃ اللہ ثناؤہ عند الملائکہ، اللہ کا درود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ملائکہ میں حضور علیہ السلام کی شانوں کا اظہار فرماتا ہے۔ حضور علیہ السلام کو جو اللہ نے مقام و مرتبہ اور شان عطا فرمائی ہے اس کا اللہ تعالیٰ ملائکہ میں اظہار فرماتا ہے۔ تو جہاں درود و سلام ویسے درود و سلام پڑھنا ہے، وہیں اگر کوئی حضور علیہ السلام کا ذکر کر رہا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ نے اس عمل کا حکم کرنے سے پہلے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھنا میں اپنے حبیب علیہ السلام کا ذکر کر رہا ہوں اور میرے ملائکہ میرے حبیب علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں۔ نماز کا حکم ہمیں ہوا کہ نماز پڑھو، نماز کو قائم کرو۔ حج کا حکم ہمیں ہوا، تمام اعمال کا حکم ہمیں ہوا، تمام اعمال ہم نے کرنے ہیں، وہ ان میں سے کچھ نہیں کرتا، وہ معبود ہے، ہم عبد ہیں۔ حضور علیہ السلام بھی اس کے عبد ہیں۔ تمام مومنین، تمام انبیاء، تمام جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں وہ اس کے عبد ہیں۔ ہر انسان خلقت میں آتا ہے وہ خالق ہے، ہم عبد ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اور وہ معبود ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے، وہ ان میں سے کوئی کام نہیں کرتا۔ لیکن جب رسول اللہ علیہ السلام کے ذکر کی باری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ذکر کا حکم فرمانے سے پہلے ارشاد فرماتا ہے، حضور علیہ السلام پر شفقت کا اظہار فرماتے ہوئے، حضور علیہ السلام پر کرم نوازی فرماتے ہوئے، جو اللہ کی کرم نوازیاں ہیں حضور علیہ السلام پر، اس کا بیان فرماتے ہوئے اللہ کریم فرماتا ہے یاد رکھنا اب جس بات کا تمہیں حکم دے رہا ہوں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، میں اللہ اور میرے تمام ملائکہ میرے حبیب علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں۔ یہاں درود پڑھتے ہیں کہنا مناسب نہیں ہے، رسول اللہ علیہ السلام کی ذات پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اللہ اور میرے تمام ملائکہ میرے حبیب علیہ السلام پر درود بھیج رہے ہیں۔
پہلے اللہ کریم نے واضح فرمایا کہ میں اپنے حبیب علیہ السلام پر درود بھیج رہا ہوں۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہاں پر لکھا نا کہ درود تو صرف ایک دعا ہے، یہ جو صرف پہ آپ زور دیتے ہو کہ درود تو صرف ایک دعا ہے جو امتی اپنے نبی کے لیے کرتا ہے، اور تم اس کو اتنی بڑی فضیلت بنا کے بیٹھے ہوئے ہو، تو بات یہاں پر غور کرو کہ اللہ تعالیٰ پہلے فرما رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، جو تم کہہ رہے ہو کہ درود تو صرف ایک دعا ہے جو امتی اپنے نبی کے لیے کرتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے جب اللہ رسول اللہ علیہ السلام پر درود بھیج رہا ہے تو کیا رسول اللہ علیہ السلام کو کسی اور کی دعا کی ضرورت رہتی ہے، کسی اور کے درود کی ضرورت رہتی ہے؟ پھر جس نے دعا قبول کرنی ہے وہ خود درود بھیج رہا ہے۔ اور ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ آیت جملہ اسمیہ ہے جو دوام کے لیے ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم جو ہے 12 ربیع الاول کی صبح کو درود بھیجتے ہیں، یا ہر پیر کی صبح کو درود بھیجتے ہیں، یا ہر صبح صادق کے وقت درود بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ جملہ اسمیہ ہے، یہ دوام کے لیے ہے، یعنی کوئی لمحہ ایسا ہوتا ہی نہیں ہے، کوئی وقت ایسا ہوتا ہی نہیں ہے، نہ کوئی ساعت ایسی ہے اور نہ کبھی کوئی ساعت ایسی ہونی ہے جس میں اللہ رسول اللہ علیہ السلام پر درود نہ بھیج رہا ہو، بلکہ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اللہ فرماتا ہے ہماری نگاہ قدرت کا تو مرکز ہر وقت رسول اللہ علیہ السلام کا چہرہ انور رہتا ہے۔ یہ رسول اللہ علیہ السلام کی شان ہے، جہاں یہ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے تمام فرشتے جو ہے وہ رسول اللہ علیہ السلام پر درود بھیج رہے ہیں، وہی فرماتا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، یعنی اللہ کو تو حضور علیہ السلام سے ایسا پیار ہے، ایسی محبت ہے، رسول اللہ علیہ السلام پر اتنی کرم نوازی ہے کہ فرماتا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، میرے حبیب میری نگاہ قدرت کا مرکز ہر وقت آپ کا چہرہ انور رہتا ہے۔ اچھا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ درود بھیج رہا ہے، اس کے تمام ملائکہ درود بھیج رہے ہیں۔ اب بتائیے جس پر اللہ درود بھیج رہا ہو وہ کسی کی دعا کا محتاج ہے؟ ہر لمحہ ہر آن جس پر وہاں سے درود آ رہا ہو، آپ بتائیے کیا وہ کسی کی دعا کا محتاج ہوگا؟ پھر جس پر تمام ملائکہ درود بھیج رہے ہوں، کیا وہ ہماری تمہاری یا میری دعا کا محتاج ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر امام صحابی سوال کرتے ہیں کہ بات یہ ہے، سوال یہاں یہ بنتا ہے کہ اللہ کافی نہیں تھا حضور پر درود بھیجنے کے لیے؟ اور پھر جب اول تو اللہ ہی کافی تھا، لیکن جب اپنے ملائکہ کا بھی وہ فرما رہا ہے کہ میرے سارے ملائکہ بھی میرے حبیب علیہ السلام پر درود بھیج رہے ہوتے ہیں، تو امام صحابی فرماتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ جب اللہ درود بھیج رہا ہے، جب اس کے تمام ملائکہ درود بھیج رہے ہیں، تو پھر مومنین کو کیوں کہا جا رہا ہے درود بھیج پڑھنے کے لیے؟ مومنین کو حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنے کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ اللہ بھیج رہا ہے، ملائکہ بھیج رہے ہیں، جس پر اللہ درود بھیج رہا ہو، اس کے ملائکہ درود بھیج رہے ہوں، اس کو ہمارے درود کی کیا حاجت ہے کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اس پر درود بھیجو؟ امام صحابی کہتے ہیں بات یہ ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام ہمارے درود کے محتاج ہیں جو تم کہتے ہو کہ دعا کے محتاج ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام ہمارے درود کے محتاج ہے اس لیے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام پر درود بھیجو۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ایمان کو مشروط کر دیا ہے ذکر مصطفیٰ کے ساتھ، اللہ نے ایمان کو مشروط کر دیا ہے رسول اللہ علیہ السلام پر درود و سلام بھیجنے کے ساتھ، کہا کہ ان پر میں درود بھیج رہا ہوں، میرے سارے ملائکہ درود بھیج رہے ہیں، تم اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ تمہارے درود سے ان کو کوئی فائدہ ہوگا یا تمہارے درود کی ان کو حاجت ہے۔ ہاں اگر تم ایمان والا ہونا چاہتے ہو تو یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ان کو تمہاری حاجت نہیں ہے، تمہیں ان کی حاجت ہے، ان کو تمہاری دعا کی حاجت نہیں ہے، درود تم ان پر بھیجو گے لیکن سلام تم پر آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام پر اگر کوئی درود بھیج رہا ہے صرف دعا ہے، میں نے پھر کہا کہ میں عبارت کا میں صرف پہ زور دے رہا ہوں، یہ جو تم صرف پہ جان لگا کے کہتے ہو، خیر جان تو تمہاری لگتی نہیں ہے، جو صرف پہ جان لگاتے ہو کہ درود جو ہے وہ صرف اور صرف ایک دعا ہے جس کو تم اتنی بڑی فضیلت بنا کے رکھتے ہو، تو پھر ہمیں یہ بتاؤ کہ یہ جو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ درود بھیج رہا ہے، ملائکہ درود بھیج رہے ہیں، اس کے بعد جو ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان مشروط ہے ذکر مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ کہا تم ایمان والا ہونا چاہتے ہو، ایمان والے تب ہوگا جب رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ ایسا رشتہ قائم ہوگا، جب حضور علیہ السلام پر درود بھیجو گے۔ اب درود حضور علیہ السلام پر بھیجتا ہے انسان پر سلام خود پر آتے ہیں، حضور علیہ السلام پر درود بھیجتا ہے گناہ اپنے معاف ہوتے ہیں، درود حضور علیہ السلام پر بھیجتا۔ اب بتاؤ حضور محتاج ہے معاذ اللہ
کسی کی دعا کے یا کسی کے درود و سلام پڑھنے کے، ہرگز نہیں۔ حضور فرماتے ہیں کوئی مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ اس کا درجات کو بلند کر دیتا ہے، کوئی مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ اس کی حاجات کو پورا کر دیتا ہے، کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی میں بیٹھے، حضور اپنے محل مبارک سے باہر آئے، کہا حضور مسکرا رہے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں جب حضور اتنا مسکرا رہے ہوتے تھے نا تو ہم سمجھ آتے تھے کہ بشارت آئی ہے۔ ہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرے پہ اس قدر مسکراہٹ ہے، کوئی بشارت آئی ہے، اللہ کی طرف سے کوئی خوشخبری آئی ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں، ابھی جبرائیل امین میری بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جبریل نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرما رہا ہے اگر آپ کا کوئی امتی ایک بار آپ پہ درود بھیجے گا میں 10 مرتبہ اس پر درود بھیجوں گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہاری حاجات تم پر تنگ پڑ جائیں، یعنی تمہاری حاجات، تمہاری دعائیں قبول نہ ہو رہی ہوں، حاجات تنگ پڑ جائیں، مجھ پر درود و سلام پڑھو، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہاری حاجات کو پورا فرمائے گا۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ درود و سلام وہ عمل ہے جو پڑھتے ساتھ قبول ہو جاتا ہے۔ تم نے کوئی بھی عمل کیا تمہارے پاس گارنٹی نہیں ہے کہ وہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی بھی عمل پہ تمہیں گارنٹی نہیں ہے کہ میں نے یہ عمل کیا اور یہ میرا عمل قبول ہو گیا، لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ درود و سلام وہ عمل ہے جو فوراً قبول ہوتا ہے، جیسا ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا کوئی بھی امتی مجھ پر کہیں سے بھی درود پڑھے میں اس کو سنتا ہوں اور اس کا جواب عطا فرماتا ہوں۔ اور ایک اور حدیث میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جب میرا امتی مجھ پر درود بھیج رہا ہوتا ہے میں اس کی آواز کو بھی سن رہا ہوتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کا فرمانا کہ میری قبر پر ایک فرشتہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتے کی ذمہ داری لگا رکھی ہے، اور پھر ملائکہ کی ذمہ داری ہے کہ کوئی کہیں سے بھی مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے ان ملائکہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے تمام کی آواز سننے کی سماعت عطا کی ہے، وہ مجھ پر درود و سلام جو بھی پڑھتا ہے وہ اس درود و سلام کو میری بارگاہ میں پہنچایا کرتے ہیں۔ اچھا، اس حدیث کو بنیاد بنا کے بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی رسول اللہ علیہ السلام کی قبر انور پر فرشتوں کی ڈیوٹی ہے نا کہ وہ درود و سلام پہنچاتے ہیں، تو سوال یہ ہے اگر خود سنتے ہوتے تو فرشتوں کی ذمہ داری کیوں لگائی گئی ہے؟ خود سن سکتے ہوتے تو پھر فرشتوں کی ذمہ داری کیا لگائی گئی ہے؟ تو میں نے کہا کہ ایسی عقل اور ایسی مت کسی کی نہ بجے، ایسی عقل بھی کسی کی نہ ماری جائے۔ کیا بغض لے کے آئے ہو تم گھٹی میں کہ ہر بات میں تمہیں معاذ اللہ ایسی ہی باتیں کرنی ہوتی ہے؟ یہ کوئی عقیدہ ہے بیان کرنے والا جو تم سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر ڈنگوسڑے مارتے ہو کہ اگر رسول اللہ علیہ السلام خود سن سکتے ہوتے تو پھر یہ ملائکہ کو کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے بتاؤ، کیا بخاری میں حدیث نہیں ہے کہ فرشتے مجالس ذکر تلاش کرتے ہیں، پھر اس مجلس ذکر کی رپورٹ لے کے اللہ کی بارگاہ میں جا کے پیش کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے کہ کیا کر رہے تھے، کیا دعا مانگ رہے تھے، کس سے پناہ مانگ رہے تھے؟ تو کیا اللہ کو خبر نہیں ہے کہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر نہیں ہے کہ فرشتوں کو اس کی ڈیوٹی لگائی ہے؟ یہ کرام القاتبین جو تمہارے اعمال لکھ رہے ہیں اور یہ جو اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں گے، آپ بتائیے کیا اللہ تعالیٰ اعمال کو براہ راست نہیں دیکھ سکتا جو فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے لکھنے کے لیے، جو فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال کو پیش کرتے ہیں؟ اب کیا یہاں بھی آپ یہ عقیدہ لوگ کہ کیا معاذ اللہ براہ راست نہیں دیکھ سکتا، یا اللہ براہ راست مجلس ذکر سے واقف نہیں ہے، یا اللہ براہ راست انسان کے اعمال کو نہیں دیکھ رہا اس لیے فرشتوں کی ذمہ داری لگائی ہے؟ تو آپ کا جواب یہی ہوگا اللہ براہ راست دیکھ سکتا ہے اور اللہ براہ راست دیکھ رہا ہے، لیکن یہ ان فرشتوں کی ایک ذمہ داری لگائی گئی ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام براہ راست سن سکتے ہیں، لیکن یہ ان فرشتوں کے اوپر اللہ کی مہربانی ہے کہ ان کو بار بار حضور علیہ السلام کی بارگاہ کی حاضری کی سعادت نصیب ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ آپ عقیدے کہاں سے گاڑ کے لاتے ہو اور کہاں سے نکال کے لاتے ہو یہ ہمیں سمجھ نہیں لگتی کہ رسول اللہ علیہ السلام خود نہیں سن سکتے اس لیے فرشتے کو ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اب جو اللہ کی بارگاہ میں فرشتے اعمال پیش کرتے ہیں، کیا یہاں بھی آپ کا یہی عقیدہ رکھا جائے گا؟ تو وہاں پر آپ بولو گے نہیں اللہ خود دیکھ سکتا ہے، تو یہاں بھی اللہ نے حضور کو خود ایسی سماعت عطا کی ہے۔ اللہ ذاتی اختیار سے دیکھتا ہے، ذاتی اختیار سے سنتا ہے۔ حضور علیہ السلام کو بھی اللہ نے اپنی عطا سے سماعت عطا کر رکھی ہے کہ کوئی کہیں سے بھی حضور علیہ السلام کو پکارے حضور اس کی صدا کو سن لیا کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام اس پر یہ مہربانی فرما سکتے ہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنا، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ، اس کو اپنی زندگی کا اہم ترین حصہ بناؤ کہ رسول اللہ علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنا ہے۔ یہ خالی الفاظ نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو انسان کرتے ہوئے محسوس کرتا ہے یہ بہت چھوٹا سا کام ہے،
الحمدللہ کہہ دینا، سبحان اللہ کہہ دینا، درود و سلام کو پڑھ لینا. یہ نہیں کہ محفل میں سبحان اللہ کہنے پہ کہا جا رہا ہے، ویسے بھی اپنی زندگی میں اللہ کا ذکر کرنا، درود و سلام پڑھنا، یا کوئی بھی ایسے خیر کے کام. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بعض اعمال ایسے ہیں کہ جن کو انسان اپنی پشت پہ ہلکا محسوس کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ بہت چھوٹا سا عمل ہے، لیکن حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میزان پہ وہ بہت بھاری ہوں گے. جب وہ میزان پہ رکھے جائیں گے ان کا وزن بہت بھاری ہوگا. اور اسی طرح فرمایا کہ بعض گناہ ہوتے ہیں، اسی طرح کہا گیا کہ بعض گناہ ہوتے ہیں کہ جن کو انسان بہت کم محسوس کرتا ہے. کہا نا کہ منافق جو ہے اور گناہگار جو ہے، جو سرکش ہو چکا ہوتا ہے، وہ تو گناہ کو اتنا وزن محسوس کرتا ہے جس طرح ناک پہ بیٹھے ہوئی مکھی، اس سے زیادہ نہیں. بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت تھوڑے انسان کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی کوئی گناہ ہے، جھوٹ بول دینا بھی کوئی گناہ ہے، کسی کا دل توڑ دینا بھی کوئی گناہ ہے، ملاوٹ ہلکی سی کر دینا بھی کوئی گناہ ہے، جھوٹی قسم کھا کے مال بیچ دینا بھی کوئی گناہ ہے، کسی کا تھوڑا سا حق مار لینا بھی کوئی گناہ ہے، دودھ کر بیچ رہے ہو تو اس میں ملاوٹ کر دینا، کچھ بھی کر رہے ہو اس میں ملاوٹ کر دینا، چھوٹا سا گناہ سمجھا جاتا ہے نا. حالانکہ حضور علیہ السلام نے اس کے بارے میں پتہ کیا فرمایا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے. صرف تھوڑی سی جو تم ادھر سے ادھر ڈال کے ملاوٹ کر دیتے اور سمجھتے ہو یہ کیا ہے، یہ کسی کو اتنا سا دھوکہ دے دینا کیا ہے، حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ کرنے والا مجھ میں سے نہیں ہے. صرف اتنا کرنے کو جو تم چھوٹا کام سمجھ رہے ہو، اس کی اتنی بڑی سزا ہے کہ حضور علیہ السلام ملاوٹ کرنے والے کو ڈس اون فرما رہے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے اور وہ ہمارا نہیں ہے. تو سمجھ آ گئی؟ جیسے ایک چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہوتا ہے جس کو انسان سمجھتا ہے کہ یہ چھوٹا سا گناہ ہے، جب میزان پہ رکھا جائے گا تو وہاں شامت اعمال اس کی بہت زیادہ ہو جائے گی. اسی طرح چھوٹے سے چھوٹے اعمال ہوتے ہیں جن کو انسان بہت چھوٹا سمجھتا ہے، چند الفاظ ادا کر دینا، لیکن میزان پہ وہ بہت بھاری ہوں گے. درود و سلام ایک ایسی چیز ہے جس کو تم سمجھتے ہو کہ میں درود و سلام پڑھ رہا ہوں، اللہ چند الفاظ ادا کر رہا ہوں، لیکن تمہیں کیا پتا کہ اس میں کیا ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی ایک بار بھی مجھ پر درود بھیجتا ہے، ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے، میں اس کو جواب دیتا ہوں. صرف اتنا سوچ لو. جب تم کہتے ہو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، تو اس کا ایک آسان مطلب کیا ہے؟ یا رسول اللہ آپ سلامت رہیں. اب سوچو تم کہو یا رسول اللہ آپ سلامت رہیں، اور وہاں سے جواب آئے تمہارے لیے کہ تم سلامت رہو، تو جس کے لیے مدینہ منورہ سے سلامتی کے پیغام آئیں گے اس کے مقدر کا عالم کیا ہوگا. میں نے اس سے ایک بات کہا نا کہ اعمال جب میزان پہ رکھے جائیں گے تو بعض عمل ہوتے ہیں جن کو تم چھوٹا سا محسوس کرتے ہو لیکن میزان پہ بہت بھاری ہو جائیں گے. ابن ابی دنیا اس حدیث کو نقل کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام دیکھیں گے کہ میرے ایک امتی کو جہنم میں لے کے جایا جا رہا ہے. حضور فرماتے ہیں آدم علیہ السلام مجھے آواز لگائیں گے، یا احمد آپ کے غلام کو، امتی کو فرشتے جہنم میں لے کے جا رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں میں اپنے غلام کی طرف دوڑ پڑوں گا، بلکہ حضور کا لباس مبارک حضور کچھ اٹھائیں گے اور اپنے غلام کی طرف دوڑ پڑیں گے. ایسی شفقت سوچ سکتے ہو؟ جن کو اللہ مقام محمود عطا فرمائے گا. تمام انبیاء بھی جن کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. قیامت کے دن سب کی نظریں جن کے چہرے پر لگی ہوئی ہوں گی. ہر ایک کو لباس میدان محشر میں آنا ہے جنہوں نے سبز رنگ کا جبہ پہلے سے پہن کے آنا ہے. ہر ایک نے محشر میں اکیلے آنا ہے جنہوں نے 70,000 فرشتوں کی بارات میں آنا ہے. جن کو اللہ تخت میں اپنی دائیں جانب بٹھائے گا. امام احمد بن حنبل نقل کرتے ہیں اس حدیث کو. حضور فرماتے ہیں کہ جب میں قیامت کے دن آؤں گا اللہ مجھے تخت پہ اپنی دائیں جانب بٹھائے گا. اور یہ حدیث امام احمد بن حنبل نقل کرتے ہیں. حضور فرماتے ہیں جب مجھے اللہ تخت پہ اپنی دائیں جانب بٹھا لے گا، اولین سے لے کے آخرین تک ساری مخلوق رش بری نگاہوں سے میری عزت اور میرے مقام کو دیکھ رہی ہوگی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے سبھی قید و بند، حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی. رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے غلام کی طرف دوڑ پڑوں گا جن کی اتنی عزت ہوگی قیامت کے دن. وہ فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن، امام دیرمی اس کو نقل کرتے ہیں، حضور نے فرمایا قیامت کے دن جب ساری مخلوق مایوس ہوگی سب کو خوشخبری میں سناؤں گا. حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن انبیاء کے جلوس کا قائد میں ہوں گا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب سب خاموش ہوں گے سب کے لیے شفاعت کی بات میں کروں گا. حضور فرماتے ہیں، یہ امام دیرمی نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے دن جنت کی چابی بھی میرے ہاتھ میں ہوگی اور لواء الحمد عزت کا جھنڈا بھی میرے ہاتھ میں ہوگا. یعنی قیامت کے دن جس کو جنت ملنی ہے وہ بھی دست مصطفیٰ سے ملنی ہے اللہ کے فیصلے کے مطابق، اور جس کو عزت عطا کی جانی ہے وہ بھی حضور کا صدقہ عطا کی جانی ہے. اتنی عزت حضور علیہ السلام کی
قیامت کے دن بھی۔ لیکن حضور فرماتے ہیں میں اپنے غلام کی طرف دوڑ پڑوں گا، فرشتوں سے کہوں گا پتہ نہیں کہ یہ میرا ہے؟ ابن ابی دنیا اس حدیث کو نقل کر رہے ہیں۔ فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فلاں فلاں کام کرتا تھا، گناہ کرتا تھا، اس کو جہنم لے کے جا رہے ہیں حضور، اور اعمال جو ہے وہ تولے گئے تو گناہ زیادہ تھے۔ حضور علیہ السلام فرمائیں گے اس کو واپس میزان پہ لایا جائے۔ حضور کو اللہ نے یہ اختیار دے رکھا ہے، چاہتے تو وہیں سے اس کا رستہ جو ہے نا وہ جہنم سے خلد بری کی طرف موڑ دیتے، فرماتے پار کرے گا یا پل صراط، اور وہ پار کر جاتا۔ اللہ نے یہ اختیار دیا ہے۔ لیکن اگر مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے 10 صحابہ کو بیٹھے بیٹھے جنت کی خوشخبری دے سکتے ہیں، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ، زبیر، ابو عبیدہ بن جراح، سمجھ آ رہی ہے، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، ان سب کو بیٹھے بیٹھے 10 کو جنت کی خوشخبری دے سکتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ قیامت کے دن یہ کروں گا یا یہ کروں گا، یا پھر دیکھیں گے یا پھر دیکھیں گے، بیٹھے بیٹھے کہا کہ تم جنتی، اور وہ اشرا مبشرہ مشہور ہو جاتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اگر یہاں پر بیٹھے تو وہاں سے بھی موڑ سکتے تھے رستہ، لیکن حضور علیہ السلام اپنی امت کو بتانا چاہتے تھے۔ حضور فرمائیں گے اس کو میزان پہ واپس لایا جائے، میزان میں واپس لایا جائے گا۔ حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے حضور علیہ السلام یا اللہ اس کے اعمال کو پھر تولا جائے، اعمال کو پھر تولا جائے گا حضور کی عرض پہ۔ پھر فرمایا کہ اس کے گناہ کم ہو رہے، زیادہ ہو رہے ہوں گے اور نیکیاں کم ہو رہی ہوں گی۔ حضور علیہ السلام اپنی جانب سے ایک رکا نکالیں گے اور اس کے نامہ اعمال میں رکھ دیں گے۔ وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا آنا ہوگا کہ نیکیوں کا پلڑا فوراً بھاری ہو جائے گا، حکم ہوگا کہ اس کو جنت میں لے جایا جائے۔ وہ خود حیران ہو کے عرض کرے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ایک کاغذ میں ایسا کیا تھا جو میری ساری زندگی کے گناہوں پہ بھاری آ گیا؟ حضور نے فرمایا کہ میں فرماؤں گا کہ اس میں وہ تیرا درود تھا جو تیری میری محبت میں ڈوب کے مجھ پہ بھیجا کرتا تھا، تیرا وہ درود و سلام تھا جو میری محبت میں تو مجھ پہ بھیجا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو جو میں نے بتایا کہ بعض اعمال انسان کو کرنے میں بہت ہوتا ہے کہ یہ تو آسان سا کام ہے، لیکن میزان پہ اتنا بھاری ہوتا ہے کہ وہ ایک ٹکڑا پورے نامہ اعمال کو بھاری کر ڈالے گا۔ یہ درود و سلام جو ہے اس کو اپنی عادت بناؤ۔ یہ ایک امتی کا اپنے نبی کے ساتھ ہیڈن ریلیشن ہوتا ہے، ایک رشتہ ہوتا ہے جو بحال ہوتا ہے اپنے نبی کے ساتھ امتی کا۔ یہ درود و سلام نا رشتہ بحال رکھتا ہے، ایک کنیکٹ کر کے رکھتا ہے اپنے نبی علیہ السلام کے ساتھ انسان کو۔ بار بار یہاں سے بھی سلام جا رہے ہوتے ہیں اور وہاں سے بھی سلام آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ رشتہ اپنے آقا علیہ السلام کے ساتھ مضبوط کرو۔ روزانہ اپنے گھر میں بستر کے سامنے لکھ کے لگا لو کہ آج کتنی مرتبہ درود و سلام پڑھا ہے، تاکہ جب بستر پہ جاؤ تو اس چیز کا احساس ہو رسول اللہ علیہ السلام پر درود و سلام پڑھو۔ اور درود و سلام انسان کی زندگی کو پاک کرتا ہے۔ اگر انسان واقعتاً درود و سلام کو اس کے احترام اور اس کے تقدس کے ساتھ پڑھے، اب ہاتھ پہ تسبیح الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اور وہاں ملاوٹ کر کے مال بیچ رہا ہے، پھر یہ تو نہیں کرے گا نا انسان۔ جب انسان درود و سلام پڑھ رہا ہے تو اس کو یہ یقین ہوگا کہ حضور مجھے دیکھ رہے ہیں، یا اگر ابھی نہیں پڑھ رہا تھوڑی دیر میں اس کو پڑھنا ہے تو اس کو یہ تو یقین ہوگا نا ابھی میں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ جب انسان درود شریف پڑھ رہا ہوتا ہے وہ حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے تو میں نے کیا منہ دکھانا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ جب انسان ہر وقت درود و سلام پڑھ رہا ہوگا تو ہر وقت اس کو یہ خیال ہوگا کہ رسول اللہ علیہ السلام مجھے دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ خیال ہوگا کہ حضور دیکھ رہے ہیں تو پھر ادب کا تقاضا یہ ہے کہ انسان پھر کبھی حضور علیہ السلام کی نافرمانی نہیں کرے گا، کبھی ایسی بات نہیں کرے گا۔ گناہ کی طرف جا رہا ہوگا جب درود و سلام پڑھ رہا ہوگا تو اس کو یقین ہوگا کہ حضور دیکھ رہے ہیں۔ جب کسی بھی اعتبار سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوگا اور درود و سلام پڑھ رہا ہوگا تو اس وقت اس کو یہ خیال ہوگا حضور دیکھ رہے ہیں۔ یہ تصور اس کو گناہ سے رکنے کے لیے مدد کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس محبت کے تقاضوں پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو مرتے دم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمک حلال اور وفادار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔